नाज़रीन, मैं हूं कुर्बान बलोच। बहुत सारी चीज़ें हैं जिन पे बात करने की ज़रूरत भी है, लेकिन इस मौजूदा हुकूमत का इलाज क्या है, ये बात फ़िलहाल अभी तक मेरे ख्याल में किसी को समझ में नहीं आ रही है। ये मौजूदा हुकूमत खान साहब की न सिर्फ यू टर्न लेने वाली हुकूमत है, लेकिन मेरे ख्याल में ये इंतहाई बेहिस भी है। और ये अपोजिशन का ये इल्ज़ाम दुरुस्त है कि ये खुदकुश बम्बार टाइप हुकूमत है जो इस मुल्क को वन व्हील पे चला रही है, और उससे अल्लाह न करे कि कोई बड़ा सानिया हो। अगर सारी चीज़ें आप देखें तो ये सानियात, ये मौजूदा अगर देखा जाए तो ये हुकूमत एक सानिया के पीछे दूसरा सानिया करने चल पड़ती है और इदारों को कंट्रोवर्शियल बना रही है। और तो और ये मौजूदा हुकूमत का ये अजीब फिनोमेना है कि ये चीज़ें बनाने के बजाय बिगाड़ती है, और हुकूमत बनाने के लिए ये और तो छोड़ें, ये मैयत पे सियासत करने से भी बाज नहीं आती। बहुत गुस्से की सूरत हाल है अगर चीज़ों को देखा जाए। इस चीज़ों पे बात करूंगा कि सूरत हाल क्या है कोरोना की वजह से, बाकी जो मामलात हैं, और ये हुकूमत बेहिस किस तरह है, ये किस तरह मुल्क की इदारों को कंट्रोवर्शियल बना रही है। जिन दोस्तों ने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया, इसको सब्सक्राइब करें, वॉच करें, शेयर करें। तो मैं ये बताने जा रहा था कि 22 नवंबर को मियां नवाज शरीफ और शहबाज शरीफ की माँ वालदा फौत हो गई थी लंदन में, और उसके बाद उसके जो डेड बॉडी है वो पाकिस्तान लाने के लिए बंदोबस्त हो रहे हैं। अब अंदाजा कर सकते हैं कि मौजूदा हुकूमत ने एक तरफ तो कह रही है कि मियां नवाज शरीफ उसके बेटों के पाकिस्तान आने पर कोई पाबंदी नहीं है, और उनको पता है कि मौजूदा हालात में जब उनको मौजूदा हुकूमत के हवाले से बहुत सारे खदशात हैं, शायद मियां नवाज शरीफ उनके अपनी माँ वालदा की लाश के साथ या डेड बॉडी के साथ पाकिस्तान आए, तो उनको तो वज़ीर साहब, वफाकी वज़ीर शबली फराज साहब ऑफ़र कर रहे हैं कि वो आए, उनके पे पाबंदी नहीं है। लेकिन यहाँ उसका जो बेटा और जेल में है शहबाज शरीफ, और उसका बेटा हमजा शहबाज मना मरहुमा का पोता, आप उनको पैरोल पे आज़ाद करने के लिए तैयार नहीं है। आप अपनी हुकूमत की ज़िंदगी पे, मैयत पे सियासत कर रहे हैं। बहुत अफसोसनाक अमल है, क्योंकि हमारे इस मुआशरे के कुछ रवायात हैं, रस्मी हैं, और मजहबी जो अकायद हैं या मजहबी जो रिक्वायरमेंट्स हैं वो भी है। होता जनरली ये है कि फौतगी हो जाती है तो उनके जो सोगवार ख़ानदान हैं उनसे लोग तज़ियत करने आते हैं, दुआ करने आते हैं, वो दुआ वसूल करते हैं और लोग उनसे दुख बांटते हैं। और आप ये कहते हैं कि उसके शहबाज शरीफ को और हमजा शहबाज को इस सूरत में आज़ाद, पैरोल पे आज़ाद करेंगे जब मरहुमा की जो डेड बॉडी है वो पाकिस्तान उसको लाया जाएगा, और तदफीन के लिए उनको आज़ाद करेंगे या एक दो दिन बाद के लिए। यार अजीब आप लोग हैं। एक घर में फौतगी हुई है, एक माँ की फौतगी हुई है, और आप कहते हैं कि इसको मशरूत बना रहे हैं कि उसकी डेड बॉडी आएगी तो फिर उसके बेटे को आज़ाद करेंगे, उसके बाद वो दुआ वसूल करे और लोगों के साथ या लोग उनके साथ दुख बांटने हैं। इतनी बेहिसी की कोई हद नहीं है। कोई मेरे ख्याल में मुझे मिसाल नहीं याद है कि ऐसी बेहिसी हो। क्या मिलेगा ऐसे हमारे मुआशरों में? ये बिल्कुल एक तज़ीक है एक गमज़दा ख़ानदान की कि उसके साथ ये रवैया रखा जाए। तो मैं अब आदमी अपील करे और दरख्वास्त करे तो किसको? खान साहब और उसकी सारी कैबिनेट और बुज़दार साहब, कोई तो उसके समझदारी के तो 2-2.5 साल में बहुत सारे ऐसे मिसाल मौजूद हैं कि आदमी तो उनको दरख्वास्त भी नहीं कर सकता कि अपने इस अमाल पे रिव्यू करे। अब इसको छोड़े मतलब ये दर्जा बदर्जा
اداروں کو، لوگوں کو اب متنفر کرتے جا رہے ہیں۔ ایک چیز تو میں نے یہ کر دی کہ بے حسی، اب دوسری بے حسی ہے کہ آپ اداروں کو، پارلیمنٹ کو، باقی اداروں کو بھی کنٹروورشل آپ نے بنا لیا۔ اسپیکر قومی اسمبلی اسد قیصر نے 25 کو، اس کا کل، کورونا کے حوالے سے پارلیمنٹری کمیٹی کا اجلاس بلایا تھا اور اپوزیشن نے اس کے بائیکاٹ کا اعلان کیا ہے۔ اور صرف اس کمیٹی کا نہیں، اپوزیشن کا یہ کہنا ہے کہ وہ اسپیکر کے یا حکومت کے بلائے گئے کسی بھی اجلاس میں حزب اختلاف شرکت نہیں کرے گی۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ ہم اگر قومی کاز کے لیے بھی آتے ہیں تو آپ تو تانے دینے شروع کر دیتے ہیں کہ این آر او لینے آئے ہیں، این آر او نہیں دیں گے، یہ کریں گے، وہ کریں گے۔ تو اگر اس طرح ہی ساری چیزیں کرنی ہیں تو اپوزیشن آپ کے پاس کیسے آئے گی؟ آپ پہلے تو وزیر اعظم عمران خان یا اس کے وزراء کے ساتھ اپوزیشن نہیں بیٹھ رہی، اب اپوزیشن اسپیکر کے اجلاس میں بھی نہیں بیٹھ رہی۔ اس سے پہلے آپ کو یاد ہے کہ قومی سلامتی کے حوالے سے اجلاس بلایا گیا تھا، اپوزیشن نے اس کا بائیکاٹ کیا تھا اور اس کے بعد وہ اجلاس ملتوی ہوا۔ اب اپوزیشن نے کل جو کورونا کے حوالے سے جو میٹنگ ہونی تھی وہ ملتوی کر دیا۔ آپ حکومت تانے تو دیتی ہے کہ اپوزیشن لوگوں کی زندگیوں سے کھیل رہی ہے اور یہ ہو رہا ہے، وہ ہو رہا ہے، پشاور میں جلسہ ہوا ہے، اب لاہور میں جلسہ، ملتان میں جلسہ نہیں کرنے دیں گے۔ بھائی آپ سنجیدہ کوئی حکمت عملی بنائیں تو اپوزیشن بھی کوئی اس پہ غور کرے، اپنی اس پہ اقدامات کو ریویو کرے یا نظر ثانی کرے۔ آپ کی حکومت ہے اسلام آباد میں، 3 صوبوں میں، اس کے کیپٹلز میں، کہیں بھی کورونا کے حوالے سے ایس او پیز پہ عمل درآمد نہیں ہو رہا۔ کوئٹہ، پشاور، لاہور، ایون اسلام آباد میں 6 بجے کے بعد آپ کی مارکیٹیں بند نہیں ہو رہی، لوگ ایس او پیز پہ عمل نہیں کر رہے، کوئی حکومت کے فیصلوں کو سنجیدہ نہیں لے رہا۔ تو پھر ایسی صورتحال میں اپوزیشن اپنے جو جلسے ہیں وہ کس طرح ملتوی کرے گی؟ ایک تو آپ اس سے کوارڈینیٹ نہیں کرتے، ان کے ساتھ بیٹھتے نہیں ہیں، ان کو اعتماد میں نہیں لیتے، اگر ان کو بلاتے ہیں تو ان کو تانے دیتے ہیں این آر او کے، اور دوسری طرف آپ یہ کہتے ہیں کہ وہ لوگوں کی زندگیوں کے ساتھ اپوزیشن کھیل رہی ہے۔ آپ کیا کر رہے ہیں؟ آپ کچھ تو نہیں کر رہے، تو کیسے یقین ہو کہ حکومت سنجیدہ ہے؟ اور اچھی بات ہے، میں سمجھتا ہوں کہ احسن اقبال اور کچھ تھوڑی دیر پہلے اور مصطفیٰ نواز کو سن رہا تھا، وہ انہوں نے یہ اچھی بات کی کہ بھئی یہ حکومت تو سنجیدہ ہی نہیں ہے، یہ تو ملک کو، لوگوں کو ان کی زندگیوں سے کھیل رہی ہے اور باور یہ کروا رہی ہے کہ اپوزیشن کوئی غلط کام کر رہی ہے یا لوگوں کی زندگیوں کے ساتھ کھیل رہی ہے۔ وہ کہہ رہے ہیں کہ لوگوں کو بچانا کورونا سے تو الگ بات ہے، ہم تو ملک بچانے کی بات کر رہے ہیں، ملک تھریٹ میں ہے، خطرے میں ہے۔ اور سچی بات یہ ہے کہ ملک خطرے میں ہے، تھریٹ میں ہے۔ اگر صرف اس صورتحال کو دیکھا جائے کہ آپ لوگوں نے اداروں کے ساتھ کیا کیا، آپ نے کچھ دن پہلے آپ کے وزیر برائے ایویشن پارلیمنٹ میں آ کے کہتے ہیں کہ 262 جو پائلٹس ہیں ان کے جو لائسنس ہے وہ جعلی ہیں، ساری دنیا میں پی آئی بین ہو گیا، پاکستان کی بدنامی ہوئی۔ اور اس کے بعد اب اسلام آباد ہائی کورٹ میں جب اس حوالے سے سنوائی ہوتی ہے، پیشی ہوتی ہے، تو وہاں اٹارنی جنرل بھی اعتراف کرتے ہیں کہ وزیر کے اس بیان سے ادارے کو نقصان پہنچا ہے، صرف 82 لوگ مشکوک ہیں، ان میں سے 50 کے لائسنس کینسل کر دیے گئے ہیں، 32 ابھی مشکوک ہیں۔ آپ نے ایک ادارے کو، ان میں کام کرنے والے ہزاروں لوگوں کو تہس نہس کر دیا ایک بیان دے کے صوبی پارلیمنٹ کے فلور پہ۔ اب اسی پی آئی کے سے آپ ہزاروں لوگ نکالنے جا رہے ہیں، ریڈیو سے آپ لوگوں نے ہزاروں لوگ نکال دیے، پی ٹی وی کا آپ نشر کر دیا، ہزاروں لوگ نکال دیے، اور آپ چلے ہیں پی ٹی وی کو سدھارنے کے لیے وزیر اعظم عمران خان کے دوست نعیم بخاری کو چیئرمین بنا کے۔ اور وہ پہلے دن آ کے کہتے ہیں کہ یہ ریاستی ادارہ ہے، حکومتی، تو اس میں تو ہم اپوزیشن کو کوریج کرنے نہیں دیں گے۔ واہ، ریاستی ادارہ ہے تو اس کا مطلب ہے کہ وہ صرف حکومتی ادارہ ہے، باقی لوگوں کا اس پہ کوئی حق نہیں۔ ایسی صورتحال میں کیا آپ میں کوئی عام لوگ کوئی توقع کر سکتے ہیں کہ اس حکومت سے کچھ ملنا ہے؟
فی الحال تو ایسا ہوتا ہوا نظر نہیں آ رہا، دکھائی بھی نہیں دے رہا، اور دن بدن ہمارے ریاستی ادارے کنٹروورشل ہوتے جا رہے ہیں، لوگوں کی زندگیاں خطرے میں ہیں، بے روزگاری ہے، لیکن ان کو کوئی عقل دلانے والا کوئی موجود نہیں ہے۔ اور جب وہ عقل دلانے والا پیدا ہوا تو شاید ملک کے بہت سارے مسائل حل ہونے کی طرف بڑھنے شروع ہو جائیں گے۔ آپ سے ملاقات ہوگی اگلے پروگرام میں، تب تک اجازت دیجیے گا، اللہ حافظ۔